بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت کے بیان کی ان چند اشعار سے تائید کرنا چاہوں گا جو حقیقت پر بالکل مبنی ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، ہند کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے جگا دی، کہ ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق ہے، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق ہے، کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ کل سے جو ہے سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر اس بات کو خوب بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات اعتراضات کر رہے ہیں اور بعض حضرات جو ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان کو غلط بنا کر، غلط بتا کر پیش کر رہے ہیں۔ میں اسی کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جمعیت کے منچ سے جو بیان جاری کیا ہے وہ بالکل صحیح، درست، حقیقت پر مبنی ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے کہ ہندوستان کی سرزمین اور مسلمانوں کا تعلق بالکل اتنا ہی گہرا ہے جتنا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے بیان کیا ہے۔ اور یہ بات صرف مولانا کی نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان اور ہر ایک ایمان والے کا یہ اعتقاد ہے اور یہ ایمان ہے کہ اسلام جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک موجود ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو اول وقت ہے، جو پہلا دن ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اسلام کی ابتدا ہے۔ باقی یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کو عوام میں یا اسی طریقے سے اپنے مذاکرات کے اندر یا اسی طریقے سے دوسروں کو بیان کرنا، یہ اس چیز کا استعمال نہیں کیا ہے، ہونا چاہیے تھا۔ لیکن مولانا نے جو ہے جمعیت کے ایک بڑے منچ سے لاکھوں کی تعداد میں، یعنی موجود تو لاکھوں کی تعداد تھی ورنہ پورا ہندوستان اور پوری دنیا کے لوگ سن رہے تھے کہ مولانا نے جس انداز میں تاریخی بیان دیا، مدلل ببانگ دہل یہ اعلان کیا اور یہ تاریخ بیان کی جو بالکل صحیح اور بالکل سچی تاریخ تھی۔ اور بعض حضرات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منچ تو جو ہے اتحاد و اتفاق، پیار محبت اور آپس میں بھائی چارگی کا منچ تھا، اس پہ یہ ایسا بیان نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا کی بات ہی پیار و محبت اور آپس میں ایک ہونے کی ہی تھی، بھائی چارگی کی بات ہی مولانا کی یہی تھی۔ کیونکہ اگر ایک سمجھدار انسان اس کی تہ اور اس جڑ میں جائے اور وہ سمجھے کہ مولانا نے بیان کیا ہے، مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ اوم اور اللہ ایک ہے، تو جب کوئی انسان اس بات کو کہے کہ تمہارا اور ہمارا تعلق، تمہاری اور ہماری بنیاد ایک ہے، تمہاری اور ہماری پہل ایک ہے، تو بتلائیے کہ یہ آپس میں ایک ہونے کی بات ہے یا الگ کرنے کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر انسان یہی کہے گا کہ جس انسان نے یہ کہا ہو کہ اوم اور اللہ ایک ہے، جس کو تم اوم کہتے ہو ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، تو اسے کوئی الگ کیسے کہہ دے گا؟ یہی کہے گا کہ واقعتاً یہ بات اتحاد و اتفاق کی اور پیار و محبت کی بات ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات ہے، اور یہی مولانا نے کہا ہے، بس تفسیری انداز میں مولانا نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور میں بھی
خصوصاً اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور خصوصاً اپنے نوجوان طبقوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اپنی تاریخ کو پڑھے، اپنی تاریخ کو سمجھے اور اپنی تاریخ کو بعینی ہی اسی طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ ایک ایک مسلمان بچہ اور ایک ایک مسلمان نوجوان کو اپنی تاریخ اور ہندوستان میں اپنے وجود کو اور ہندوستان کے اندر ہماری کیا تاریخ ہے، ہمارا کیا کردار ہے اور ہم نے اس ہندوستان کے لیے کیا قربانی دی ہے، ہر ایک مسلمان کو یہ تاریخ مکمل یاد ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے سامنے بغیر جھجکے اور بغیر اٹک کے اپنی تاریخ کو اور اپنے مافی ضمیر کو اسی طریقے سے بہترین انداز میں بیان کر سکے۔ بہرحال دوسری بات جو مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہی ہے، اس کو دبا دیا گیا ہے۔ اس کو یوں دبا دیا گیا ہے کہ اس بیان نے، یعنی حضرت کے اس بیان نے، اس موضوع نے، پہلے والے موضوع نے دوسری بات کو لوگوں نے دبا دیا ہے۔ دوسری بات حضرت نے بہت قیمتی اور بہت ہی بہترین بات کہی، اور وہ خصوصاً مسلم مالداروں کے لیے کہی ہے کہ بھئی اپنی بچیوں کے لیے ایسے کالج، ایسے اسکول قائم کیے جائے جس میں عصری یعنی انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو ہے وہ پختگی کے ساتھ دی جائے، تربیت کے ساتھ دی جائے، مدلل انداز میں دی جائے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اور میں دوسروں کو بھی یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی اور یہاں تک کہ اپنے ماضی کو سنوارنے اور اپنے مستقبل کو بچانے کی، اپنے ماضی کو سنوارنے اور اپنے مستقبل کو بچانے کی بات کہی ہے۔ اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر ہر ایک عمل کرنے کی کوشش کرے اپنے طور سے، جو جس اعتبار سے کام کر سکتا ہے، چھوٹے لیول سے چھوٹے انداز میں ہو وہ الگ ہے، اور اونچے لیول سے یعنی جو لوگ ماشاءاللہ پیسے والے ہیں، صاحب حیثیت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس میں قدم لے، اپنے قدم اٹھائے کہ اپنے پیسوں کو فضول خرچی نہ کر کے، یعنی شادی بیاہوں میں، ناچ گانوں میں یا اسی طریقے سے کھیل تماشوں میں نہ لگا کر کے، اپنے اس پیسے کو ضائع ہونے سے بچا کر کے اور اپنے اس پیسے کو اپنی قوم کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کو آباد اور قائم و دائم رکھنے کے لیے اس پیسے کو خرچ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور یہ احسان قوم کے اوپر ایک بڑا احسان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔